الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز محترم عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، مبارکباد آپ کو۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ اور میں بھی کہ یہاں جہاں اللہ پاک کی طرف سے برکتوں رحمتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، ہمیں اس سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ رب نے توفیق عطا فرمائی اور رسول اللہ نے نظر عنایت فرمائی۔ مجھے تقریباً 40-42 سال پہلے کا ایک منظر یاد آ رہا ہے اس نظارے کو دیکھ کر۔ ایک سنی کانفرنس منعقد ہوئی تھی غالباً 1979 میں یا 80 میں رائے ونڈ کے اندر، سنی کانفرنس رائے ونڈ کے اندر، جس میں پرانی بزرگ ہستیاں علامہ شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، اس طرح کے بزرگ خواجہ قمر الدین سیالوی، علامہ سید غزالی زمان، میرے پیر و مرشد، اس میں الحاج محمد علی ظہوری نے جو نعت پیش کی، وہ اس منظر کو دیکھ کر نہ انہوں نے منظر کشی کی تو مجھے آج یہاں وہی ماحول نظر آ رہا ہے۔ وہ شعر جو پہلا انہوں نے پڑھا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ پڑھتے صلی اللہ کے ترانے، پڑھتے صلی اللہ کے ترانے، لاکھوں پروانے آئے ہوئے ہیں۔ آج یہاں بھی ایسا ہی لاکھوں پروانے آئے ہوئے ہیں۔ یہ فضا، یہ ہوا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سبحان مرحبا۔ یہ ماحول بتا رہا ہے کہ سرکار کی یہاں جلوہ گری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں نے تقریباً مجھے سال یاد نہیں، جب لاڑکانہ میں
سائیں کی زیر سایہ، سائیں کی زیر قیادت جلسہ ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، حضور کی شان بیان ہو رہی تھی، تو جلسے پر فائرنگ کی گئی تھی، گولیاں برسائی گئی چاروں طرف سے۔ تو جو گولیاں برسانے والے دشمن تھے، ظاہر ہے وہ گولیاں تو اسی لیے برسا رہے تھے نا کہ ان بزرگوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، شہید کیا جائے۔ مگر کیا کوئی اس موقع پر شہید ہوا؟ نہیں، کسی کو گولی لگی؟ نہیں۔ تو میں نے اس موقع پر سبق پڑھاتے ہوئے وہاں جامعہ نظامیہ میں کلاس کو سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات کہی تھی مولانا روم کے حوالے سے۔ وہ کل سے پھر اس کی فرمائش ہو رہی ہے کہ وہ بات ایک دفعہ پھر سناؤ۔ سبق کے دوران میں نے اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، وہ لڑکانہ والے واقعہ پر، میں نے مولانا روم کا ایک شعر پڑھ کے سنایا تھا، اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستا پر گرداند زیر راہ۔ اللہ کے ولیوں کو رب نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ تیر کمان سے نکل جائے تو اللہ کے ولی کی مرضی ہے اس کو آگے جانے دے یا وہیں سے واپس کر دے۔ سبحان اللہ۔ تیر جستا باز گردانند زیر راہ، تو ثابت ہو گیا جن کی بارگاہ میں ہم بھکاری بن کے آتے ہیں وہ ان عظیم اللہ کے محبوب ولیوں میں سے ہیں۔ گولی بندوق سے نکل گئی، ان کی مرضی ہے اس کو آگے آنے دے یا وہاں سے واپس۔ یہ ہے کنٹرول اللہ کے ولیوں کا۔ پھر یہاں آپ کو یاد ہے پچھلی بار بھی یہیں کھڑے ہو کے عرض کی تھی، کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے اس آستانے کے بارے میں، اور نہ کان دھرو کسی کی بات سننے پر، خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یا کسی بد عقیدگی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ یہاں خالص اہل سنت و جماعت کا مرکز ہے۔ رسول اللہ کے عشق و محبت کے جام لٹائے جاتے ہیں، سرکار کی آل سے محبت کا سبق ملتا ہے، رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کا سبق ملتا ہے۔ بے شک۔ یہ آپ دیکھ کے جاتے ہیں۔ پھر کوئی غلط فہمی پھیلائے اس کو کہہ دو ہم وہاں کوئی ایسی چیز، کوئی غلط فہمی نہیں۔ یہ نعرے جو آپ چوکا پورا لگاتے ہیں نعروں کا، وہ کرکٹ والا چوکا نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں نعرے جو چار لگاتے ہیں پورا چوکا، اس میں بڑا راز ہے، بڑا ہی اس کے اندر بارود بھرا ہوا ہے۔ پہلا نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس میں کچھ سارے مل جل جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں یا رسول اللہ، کچھ دوڑ گئے، اس نعرے سے کچھ بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ نعرہ تحقیق لگا تو کچھ اور بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باقی کسر ساری نعرہ ہے حیدری یا علی، حیدر حیدر،
سبحان اللہ سبحان الحمدللہ ان چاروں نعروں سے گزر کے آخر تک پہنچتے ہوئے صرف سچے پکے سنی باقی رہ جاتے ہیں. کوئی پہلے نعرے سے بھاگ گیا، کوئی دوسرے سے بھاگ گیا، کوئی تیسرے سے. تو اہل سنت و جماعت مرکز ہے یہ. الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت و جماعت کا قیامت تک اللہ اس کو آباد رکھے. آمین آمین آمین. ایک اور بات عرض کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ 5 تن پاک یہ کہاں سے نکال لیا تم نے؟ 5 تن پاک یہ کہاں سے نکالا؟ یہ کس نے، کون سے سال میں یہ کسی نے ایجاد کیا؟ یہ بدعت ہرگز نہیں. 5 تن پاک 2 لفظ ہیں. 5 تن پاک پاک سبحان کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن اور حدیث سے. سبحان اللہ. قرآن اور حدیث. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے. سیدہ خاتون جنت، جنت کی ملکہ مرحبا سیدہ زہرا کے گھر کے باہر تشریف فرما ہوئے. اتنے میں حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، گھر سے باہر نکلے، نانا جان کو دیکھا، دوڑے ہوئے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کمبل شریف جو اوپر اوڑھا ہوا تھا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو اس کے اندر اپنے ساتھ لپٹا لیا. پیچھے حضرت امام حسین بھاگے آ رہے ہیں، ان کو بھی کمبل میں لے لیا. سیدہ خاتون جنت باہر نکلی، بچے نکلے ہیں باہر، سرکار کو دیکھا، حضور نے اشارہ کیا، وہ بھی آ گئیں، ان کو بھی کمبل میں سمیٹ لیا. پیچھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، ان کو بھی اس کمبل میں. کتنے ہو گئے جی کل اس کمبل میں؟ گنتی ٹھیک کر لی ہے؟ جی جی. کتنے تن ہو گئے اس میں؟ 5 تن، پورے 5. اور ہمارے آقا کی زبان پہ یہ لفظ تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی. سبحان اللہ. اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے اہل. تو یہاں سے 5 تن ثابت ہوئے کہ نہیں؟ اہل بیت. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے محبوب کے اہل بیت، اللہ تم سب کو پاک فرمائے گا. وہاں سے 5 تن ثابت ہوئے حدیث سے، اور قرآن سے یطہرکم تطہیرا، پاک. تو 5 تن پاک ہم نے کوئی اپنے گھر سے نہیں گھڑ لیا، قرآن اور حدیث میں 5 تن پاک. تو بات آئی تھی سیدہ خاتون جنت کی، جنت کی ملکہ. اللہ اکبر. چونکہ بات مختصری کرنی ہے، سائیں علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود دیکھو کتنی شفقت مہربانی فرماتے ہیں. اللہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، کامل شفا مکمل. اور ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، ہم جو چھوٹے موٹے بیماریوں والے ہیں نا، جب سائیں کو دیکھتے ہیں ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ اس حالت میں سائیں دیکھو
دورے کرتے ہیں، سرکار کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محبت بانٹتے ہیں، تو ہمیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں اللہ اکبر، کوئی 5-7 سال پہلے بھی شاید یہ بات میں نے سنائی تھی اور سائیں بڑے ہی خوش ہوئے تھے، بڑی دعائیں دی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے، میں آج پھر وہی بات عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ خاتون جنت کے فضائل و مناقب تو ایک سمندر ہے نا ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ میں صرف ایک بات کہ علامہ اقبال، اس سے کسی نے سوال کیا، علامہ اقبال سے، کہ علامہ صاحب قرآن پاک میں کئی جگہ حضرت سیدہ مریم کا کئی جگہ ذکر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا، ان کی پاک دامنی کا، بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، اللہ نے ان کے شکم سے بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا۔ اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بڑی شان بیان ہوئی رسول اللہ کی احادیث میں، صحابہ کے فرامین میں۔ ان دونوں میں سے آپ کی نظر میں افضل کون ہے؟ یہ سوال علامہ اقبال سے کسی نے کیا۔ علامہ اقبال نے کہا، بندہ خدا، سارے یہ بزرگ ہستیاں ہیں، اللہ نے ان پر کرم کیا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان میں مقابلہ کراتے رہیں، لیکن چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے، اب سن پھر جواب کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جو جواب دیا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، واز سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سبحان فرمایا، دیکھ حضرت مریم کو جو شان ملی، عزت ملی، صرف ایک نسبت سے، وہ کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ یہ بڑی عزت والی بات ہے، بڑی شان والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، صرف ایک جہت سے، ایک نسبت سے۔ اور رہ گئی خاتون جنت، 3 نسبتوں سے ان کو عظمت ملی ہے، 3 نسبتوں سے۔ نمبر 1، نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، امام اولین و آخرین۔ اور دیکھ تو وہ بیٹی کس کی ہے؟ مرحبا، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ وہ تو ان کی بیٹی ہیں جو اگلے پچھلوں کے امام ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، کل جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس عظیم نبی کی صاحبزادی ہے۔ نمبر 2، بانوئے تاجدار حل عطا۔ دیکھ وہ بیوی کس کی ہیں؟ بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سبحان سبحان، دیکھ ذرا، ان کی بیوی ہیں جن کے حق میں قرآن پاک میں سورہ دہر حل عطا، سورہ دہر نازل ہوئی،
وہ مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، شیر خدا بھی خدا ہیں۔ بھی ہے۔ اور تیسری نسبت مادر آں مرکز پرکار عشق۔ دیکھ وہ ماں کس کی ہیں؟ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ عشق کا دائرہ بنانے والی جو پرکار ہے نا، اس کا مرکز امام حسن، ان کی ماں ہے وہ، اور عاشقوں کے لشکر کے جو سپہ سالار امام حسین، ان کی بھی ماں ہے وہ۔ تو یہ سبق اور درس یہاں سے ملتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامتی ایمان نصیب فرمائے اور مرشد کے در سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کا سایہ عاطفت قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دوستو دعا کرو تو اللہ مرشدن کریمن کے کامل صحت صدری حیاتیت